قیامت کا ایک دن آئے گا اور سب کے حساب کتاب ہوں گے. کتنی سچائی ہے اس میں؟ مطلب کہ کئی پنتھوں میں ڈے آف ججمنٹ اسلام میں ہی نہیں اور بھی بات ہوتی ہے. یہ بڑا پرانا طریقہ ہے ان کو جگانے کا جنہیں اپنا کرم پھل دکھائی ہی نہیں دے رہا. میں چونکہ قیامت کا تذکرہ کیا ہے تو قیامت کا برپا ہونا آخر کیوں ضروری ہے؟ یہ کیا ضروری ہے کہ ہم قیامت کے اوپر ایمان رکھیں؟ السلام علیکم گائز، آپ کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل پر. گائز آج کی ویڈیو جس پر ریاکشن دوں گی اس کا ٹائٹل ہے قیامت کے دن میں کتنا لاجک ہے. اس پر آچاریہ پرشانت جی کیا کہتے ہیں وہ بھی ہم اس ویڈیو میں جانیں گے. اس کے بعد مفتی یاسر الواجدی کیا کہتے ہیں اس قیامت کے دن میں کتنا لاجک ہے وہ کیا بتاتے ہیں وہ بھی ہم اس ویڈیو میں جانیں گے. لیکن ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، پلیز چینل کو لائک شیئر سبسکرائب سپورٹ ضرور کریے گا، بہت مہربانی ہوگی. چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. قیامت کا ایک دن آئے گا اور سب کے حساب کتاب ہوں گے. کتنی سچائی ہے اس میں؟ مطلب کہ کئی پنتھوں میں ڈے آف ججمنٹ اسلام میں ہی نہیں اور بھی بات ہوتی ہے. یہ بڑا پرانا طریقہ ہے ان کو جگانے کا جنہیں اپنا کرم پھل دکھائی ہی نہیں دے رہا، جو سوچ رہے ہیں کہ غلط کام کر کے بھی آنند پا جائیں گے. ایک ترک بدھی یہ بھی دے دیتی ہے کہ ابھی مزے کر لو، مری جائیں گے. پھر دھرموں نے کہا ہے کہ بیٹا تم مر بھی جاؤ گے تو تمہارے مردے کو قبر سے نکل کے کھڑا ہونا پڑے گا، اس کا بھی انصاف ہوگا، تاکہ تم اپنے آپ کو یہ دلاسا بھی نہ دے پاؤ کہ ایک بار مر گئے پھر تو اکاؤنٹ کلوز ہو گیا نا. تو یہ بات اسی لیے بولی گئی ہے تاکہ تم ذرا ہوش میں رہو. تو یہ سب ودھیاں ہیں، اپائے ہیں بے ہوش لوگوں کو جگانے کے لیے. مالک یوم الدین، کہ وہ روز جزا کا مالک ہے. یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض یہ کہ کیا اللہ صرف روز جزا کا مالک ہے، اس دنیا کا مالک نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض اسی کے ذہن میں آئے گا کہ جو قرآن کی ایک آیت کو اٹھاتا ہے اور اس کے اوپر اعتراض جڑ دیتا ہے. جب تک آپ پورے قرآن کو نہیں پڑھیں گے اور ایک موضوع پر تمام آیتوں کو اپنے سامنے نہیں رکھیں گے، آپ کو یہ سوال پریشان کرتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، لیکن سورہ ناس میں اس نے کیا کہا؟ ملک الناس، کہ وہ تمام لوگوں کا مالک ہے. تو اس دنیا کا بھی مالک ہے، روز جزا کا بھی مالک ہے. یہاں روز جزا کا تذکرہ کر دیا اور آخری صورت میں دنیا کا تذکرہ کر دیا. روز جزا کا مالک ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں چونکہ قیامت کا تذکرہ کیا ہے تو قیامت کا برپا ہونا آخر کیوں ضروری ہے؟ یہ کیا ضروری ہے کہ ہم قیامت کے اوپر ایمان رکھیں؟ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ ہر انسان جب کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، کسی بھی طرح کا کوئی نہ کوئی کام کرے تو اس کا کوئی رزلٹ نتیجہ نکلتا ہے. مثلا آپ اس وقت میں جو کام کر رہا ہوں وہ یہ کہ میں تفسیر کر رہا ہوں، اور آپ جو کام کر رہے ہیں وہ یہ کہ آپ تفسیر سن رہے ہیں. میرا کام ہے تفسیر کرنا، آپ کا کام ہے تفسیر سننا، دونوں کا عمل ہے. لیکن اس عمل کا ایک نتیجہ ہے. وہ نتیجہ کیا ہے کہ آپ بھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں بھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک تو فوری نتیجہ یہ ہے، اور اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو بھی ثواب مل رہا ہے، مجھے بھی ثواب مل رہا ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ کے خالصتاً لوجہ اللہ ہے تو مجھے بھی ثواب مل رہا ہے اور آپ کو بھی مل رہا ہے. تو یہ اس کا نتیجہ ہے. آپ برا کام کریں اس کا نتیجہ نکلے گا، اچھا کام کریں اس کا نتیجہ نکلے گا. یہاں تک کہ آپ اگر یعنی اپنا ہاتھ بھی ہلائیں تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلے گا. آپ تھوڑا سا چلیں تو اس کا بھی رزلٹ نکلے گا. وہ رزلٹ کیا ہے کہ کچھ کیلوریز ہی برن ہو جائیں گی. تو ہر عمل کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہے. تو انسان جب اس دنیا میں کوئی کام کرتا ہے تو اس کا اچھا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے اور برا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بعض مرتبہ وہ نتیجہ اس کو نظر نہیں آتا، وہ رزلٹ اس کو نہیں ملتا. اگر اس کو یہ بتا دیا جائے کہ اس کا رزلٹ اس کو کبھی نہیں ملے گا، چاہے تم جتنا اچھا کام کر لو تمہیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں ملے گا، اور چاہے تم کتنا برا کام کر لو تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، تو اس دنیا کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے. جو برا کام کرنے والا ہے وہ یہ سوچے گا کہ میری تو کوئی پکڑ ہونی نہیں ہے، میں ظلم کرتا رہوں کرتا رہوں کرتا رہوں. اور آج جتنے بھی ظالمین ہیں وہ وہی ہیں کہ جن کے ذہن سے عقیدہ آخرت مٹ چکا ہے. اور جو نیک ہیں وہ کبھی نیک نہیں بن پائیں گے، چونکہ ان کو نیک بننے کی ضرورت کیا ہے جب ان کے اچھے کاموں کا نتیجہ ان کو ملنا ہی نہیں ہے. تو اس دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آخرت کا دن ہو. اگر آخرت کا دن نہیں ہوگا تو اس دنیا میں کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکتا. تو مالک یوم الدین، روز جزا، آخرت کا دن، یہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ قرآن کریم کا جو پورا نظام ہے وہ فطرت کے مطابق ہے اور پوری دنیا کی فطرت کے مطابق ہے. ایسے ہی
یہ یاد رکھیے کہ مثلاً ایک آدمی کو اگر یہ یقین ہو کہ بھائی میں کچھ بھی کر لوں اس کا نتیجہ مجھے ملنے والا نہیں ہے، تو فوراً کیا چیز ہو جائے گی؟ پست ہمتی. مثلاً آپ کو میں یہ کام کہوں کہ آپ کو یہ کہوں کہ آپ ایک نوبل کام، ایک اچھا کام کیجئے، تاکہ آپ کسی غریب کو کھانا کھلا دیجئے، کسی کو پانی پلا دیجئے، یا کچھ نہیں تو راستے میں جو تکلیف دہ چیز ہے آپ اس کو ہٹا دیجئے. اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس کا کوئی رزلٹ، نتیجہ مجھے کبھی ملنے والا ہے ہی نہیں، تو آپ اگر تھوڑی بہت دیر وہ کام کریں گے بھی تو اس کے بعد پست ہمتی کا شکار ہو جائیں گے اور تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے. اچھے کام زیادہ دیر تک نہیں چل پائیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ کے ساتھ کوئی چیز بری ہوئی، مثلا کسی نے آپ کے اوپر ظلم کیا، تو آپ یا تو بدلہ لیں گے یا بدلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. اگر آپ بدلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے اس کے ساتھ کبھی کچھ برا ہوگا ہی نہیں، تو آپ ہمیشہ ڈپریشن کا شکار رہیں گے. اس دنیا میں جب تک زندہ رہیں گے ڈپریشن کا شکار رہیں گے، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ ظلم کا جواب نہیں دے سکتے، ظالم سے بدلہ نہیں لے سکتے، اور اس کے ساتھ کبھی برا ہونا نہیں ہے، تو ڈپریشن ہی کا شکار ہوں گے. اور اگر آپ بدلہ لینے کی پوزیشن میں ہو اور آپ بدلہ لے لیں تو یہاں بھی دو پاسبلٹیز ہیں. یا تو آپ جتنا ظلم کیا ہے اس سے کم لیں گے بدلہ، یا اس سے زیادہ لے لیں گے. عام طور سے انسان چونکہ ریئیکشنری ہوتا ہے تو وہ ظلم کا بدلہ اس سے زیادہ لے لیتا ہے. آپ کو اگر کوئی ایک مارے تو آپ جواب میں دو مارنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ نے بدلہ کم لیا، جتنا ظلم ہوا تھا اس سے کم لیا، تو بھی ڈپریشن کا شکار رہیں گے. اور اگر جتنا ظلم ہوا اس سے زیادہ بدلہ لیا تو جو مظلوم ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا اور ظلم اس سوسائٹی کے اندر بڑھ جائے گا. اس لیے روز جزا کا ہونا ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ آج جو کمزور لوگ ہیں وہ اس امید پر اور اس ایمان پر جیتے ہیں، اگر ان کے ساتھ برا ہو، کہ ٹھیک ہے اس آدمی نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، قیامت کے دن وہ مجھے انصاف دے گا، میں جنت میں جاؤں گا. یہ اس گناہ کے نتیجے میں جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے، اس ظلم کے نتیجے میں جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے، جہنم میں چلے گا. یہاں تک کہ جو غیر فطری مذہب ہیں جیسے ہندوازم ہے، ایک ان نیچرل آئیڈیالوجی ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ ایک ذات کی عبادت کے بجائے 33 کروڑ کو سجدہ کرنا نیچرل تو ہے نہیں. ان کے یہاں بھی جزا کا اور سزا کا حساب ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ کسی ایک دن جزا اور سزا کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ان کے ہاں ری انکارنیشن کا فلسفہ ہے، جس کو ہم تناسخ کہتے ہیں، جس کو ہم آوگون کہتے ہیں یا کرما بولتے ہیں، کہ ایک آدمی نے جیسے کرم کیے اس کی بنیاد پر اس کا اگلا جنم ہونا ہے. تو یہ جو اگلے جنم کا کانسیپٹ ہے یہ کیوں ہے؟ تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ اچھے کام کرنے، اچھے کام پر آپ کو موٹیویشن ملے اور برے کام سے آپ بچیں. تو جو غیر فطری مذہب ہیں ان کے یہاں بھی جزا اور سزا کا کانسیپٹ ہے. اسلام تو فطرت کے عین مطابق ہے، اس لیے جزا اور سزا کا کانسیپٹ ہونا یہ ضروری ہے. اس کے بغیر یہ کائنات نہیں چل سکتی. یہاں ظلم ہی ظلم بڑھے گا اور انسان پیدا ہوتے ہی ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا. اس لیے قیامت کا جو عقیدہ ہے وہ فطرت کے مطابق ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین کا ذکر کیا. تو دیکھیے رب العالمین کا عقیدہ فطرت کے مطابق، رحمان کا عقیدہ فطرت کے مطابق، رحیمیت والا عقیدہ فطرت کے مطابق، مالک یوم الدین والا عقیدہ فطرت کے مطابق. چار چیزیں اللہ نے اپنے تعلق سے ذکر کی ہیں اور چاروں تمام انسانوں کی فطرت کے مطابق ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ اس فطرت کے اوپر عمل کرتے ہیں اور بعض لوگ اس فطرت کو دبا دیتے ہیں. بالکل آپ نے پہلے دیکھا کہ جو آچاریہ پرشانت جی ہیں وہ بھی ایک طرح سے صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ اگر دنیا میں آپ کسی کو یہ چیز نہ بتائیں کہ آپ کو جب آپ مریں گے تو آپ کو قبر سے بھی اٹھایا جائے گا، تو یہ ایک طریقے سے جو ہے جاگروک کرنے والی بات ہے کہ تم اتنا زیادہ ظلم کسی پر مت کرو، اس طرح کا کسی بھی طرح کا کوئی گناہ نہ کرو. اس کے بعد ڈاکٹر مفتی یاسر الواجدی نے بھی یہ بات صحیح کہی کہ روز جزا اور سزا دونوں ضروری ہے قیامت کے دن، کیونکہ ایک نے زیادہ ظلم کر لینا ہے اور ایک کم کیا تو یہ بات برابر نہیں بیٹھتی. اس کی وجہ سے بھی یہ جو ہے یہ بات کہی گئی ہے. اور آپ اپنے دماغ سے بھی یہ سوچ کے دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ ریاکشنری ہوتا ہے انسان کا ریاکشن، تو اوبویسلی کوئی زیادہ کوئی کم ہو گیا تو اس وجہ سے کوئی ایک جن اگر چھوڑ بھی دیتا ہے تو اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کا دیکھ رہے ہیں، میرا بھی دیکھیں گے، میرا بھی فیصلہ کریں گے ہی. امید ہے ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے نقش قدم پر چلنے کی ہدایت دے. آمین. نماز اور تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. ملتے کسی ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.